مقدمہ خصوصی استغاثہ بعدالت عالیہ وقت مدعی ذہن جدید مدعا علیہ حکیم محمد سعید۔ مدعا علیہ کے ابتدائی حال احوال کی چھان بین سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دہلی میں اپنے تمام ذاتی اثاثوں کو رضاکارانہ وقف کرنے کے بعد 1947 کے اواخر میں پاکستان کی سابق راجدھانی کراچی کے حدود میں داخل ہوا تھا۔ اس وقت مدعا علیہ کی گرہ میں ایک پیشہ ورانہ ترنگ اور کل 150 روپے تھے۔ نئی زمین پر نئے آسمان کے نیچے معمول کی کوچہ خواری کے بعد مدعا علیہ نے بنس روڈ پر آرام باغ کے نزدیک 12 روپے ماہانہ کرائے پر ایک دکان حاصل کی تھی۔ دکان کے لیے ساز و سامان بھی مدعا علیہ نے کرائے پر لیا تھا۔ صرف 12 روپوں سے اپنی کارروائیوں کا آغاز کرنے والا دیکھتے ہی دیکھتے آج 12 کروڑ نفوس کے درمیان آخر کس طرح ایک بطل جلیل ہونے کا سزاوار ہو گیا۔ مدعا علیہ کے چال چلن اور کوائف کی جانچ پڑتال سے آگاہی ہوتی ہے کہ وہ ایک متشدد قسم کا نظریاتی آدمی ہیں۔ وہ حکیم اجمل خان دہلوی اور سر سید احمد خان جیسی عہد ساز شخصیتوں کی وصفی پیوند کاری سے اپنی شخصیت کا ڈھانچہ اور ان کے فکری قوام سے اپنا شخصی خمیرہ تیار کرنا چاہتا ہے۔ آج کے معاشرے میں زن، زر اور زمین کے مافیائی معاشرے میں ایسے مصلحین پارینہ کے اعمال کی تجدید کا سامان کرنا گویا عہد شکن عزت مآبوں اور حلف فروش منصبداروں کی ہتک عزت کے مترادف ایک سنگین جرم ہے۔ مدعا علیہ نے اپنے گورکھ دھندے کو 2 جداگانہ ذیلی اداروں میں منقسم کر دیا ہے۔ پہلا ادارہ جس میں ادویات تیار کی جاتی ہیں وقف اللہ ہے، یعنی یہ قوم کا سرمایہ ہے۔ دوسرا ادارہ فاؤنڈیشن ہے جس میں وقف کے سرمایہ کا منافع آتا ہے اور مدعا علیہ یہ منافع صرف فلاحی کرتبوں پر خرچ کرتا رہتا ہے۔ مدعا علیہ کا یہ طریقہ کار ان تمام تاجروں کے لیے خطرے کا سبب ہے جنہوں نے اپنی نادیدہ دولت سے کوئی ٹرسٹ یا فاؤنڈیشن محض اپنے کثیر الاغراض خاندان کے تحفظات کی خاطر بنا رکھا ہے۔ مدعا علیہ اپنے اداروں کے دفتری امور میں مختلف شعبوں کے مابین بزبان اردو مراسلت کا دھتی معلوم ہوتا ہے، لیکن صرف فریق مخاطب کی دشواری کے درپیش اسلام آباد اور غیر ممالک کے درمیان نوشتوں میں وہ دوسری زبان استعمال کرنے کا عادی ہے۔ مدعا علیہ کے اس دوغلے فعل سے مقتدرہ قومی زبان کی فروغ اردو کے نام پر چلنے والی دکان کے سامنے ایک ناجائز رکاوٹ کھڑی ہو رہی ہے۔ مدعا علیہ عوام میں مشرقی طب کو مقبول بنانے کے لیے روز و شب نت نئے جتن کر رہا ہے، درحالے کہ ضرورت سے زیادہ تعلیم یافتہ طبقے کے نزدیک یہ ٹوٹکوں اور چٹکلوں پر مشتمل ایک ایسا فن ہے جسے فنون لطیفہ میں شمار کرنا چاہیے، یا پھر یہ ایک ایسی صنعت تھی جسے گھریلو دستکاری کا درجہ حاصل ہونا چاہیے تھا۔ مدعا علیہ اسے ایک سائنسی صنف ثابت کرنا چاہتا ہے، لہذا دقیانوسی ادویات کی تیاری اور پیشکش میں وہ جدید ترقی یافتہ حربے بے دھڑک استعمال کر رہا ہے۔ مدعا علیہ کی اس قدامت شکنی سے ایک طرف ہماری ذہنی پسماندگی کو شرمندگی کا بھاری خسارہ اٹھانا پڑ رہا ہے، تو دوسری جانب وہ اپنے ہم پیشہ دیگر حکیموں کو بھی عند الحیثیت اپنی نقالی پر ورغلا رہا ہے۔ اس ورغلاہٹ کی روک تھام کے لیے محکمہ صحت کی طرف سے کوئی صحت مند کارروائی بلا تاخیر ہونی چاہیے، ورنہ تائیوں کا روزگاری الاپ یک لخت منقطع ہو سکتا ہے۔ نیز تجارت افزائی کے باوجود
مغربی ممالک کی معطل شدہ ادویات کی پاکستان میں درآمد اور کھپت بھی کسی شدید بحران سے دوچار ہو سکتی ہے۔ مدعا علیہ جلی اور خفی امراض کی تفتیش کے سلسلے میں مریضوں سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، گویا وہ مریضوں کو مفتخوری کی علت میں مبتلا کر رہا ہے۔ مریضوں کی نفسیاتی کمزوری سے کاروباری لطف نہ اٹھانے اور انہیں تادیر نہ ٹھکانے کی وجہ سے بھی مدعا علیہ غیر معمولی مقبولیت کا حظ اٹھا رہا ہے۔ اس کے اس غیر پیشہ ورانہ اقدام سے پیشے کی تجارتی پیکار پسپا ہو رہی ہے۔ بنا بری اعلیٰ سطح پر کوئی ادنیٰ سی مداخلت بدرجہ تعزیر ضروری ہے۔ مدعا علیہ کے ادویاتی شعبے میں شعبہ در و بست ایک بڑا اہم شعبہ ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ مدعا علیہ کی ذاتی توجہ سے اس شعبے میں نیم خواندہ اور ضرورت مند خواتین کی کثرت ایک آبرومندانہ صورتحال میں کام کر رہی ہے۔ مدعا علیہ کے اس اقدام سے بعض دوسرے کاروباری اداروں کو خواتین کارکنوں کے لیے کسی بھی مثالی ماحول کا فراہم کرنا ان کے باعزت کاروبار میں شدید دیوالیے کا موجب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مدعا علیہ کے خلاف ایسی کوئی درپردہ چارہ جوئی ہونی چاہیے کہ وہ اس بابت مزید کسی انتظامی نزاکت کی جرات نہ کر سکے۔ مدعا علیہ کا ادارہ ٹیلی ویژن کے کسی ڈرامہ، سیریل یا میوزک شو کو باقاعدہ اسپانسر نہیں کرتا۔ یہ دانستہ بے اعتنائی ایک سنگین فعل ہے۔ مدعا علیہ کے اس فعل سے خصوصاً ڈراموں کے ذریعے ایک ملغوبہ تہذیب کے لاشعوری فروغ میں ٹیلی ویژن والوں کی داخل حسنات ہونے والی کوششوں کو بے ثمری کا عذاب جھیلنا پڑ رہا ہے۔ مدعا علیہ اپنے ادارے میں نامور کھلاڑیوں کی جگہ بے نام اور گوشہ گیر قسم کے دانش مندوں اور دوسرے محکموں کے وظیفہ یاب دانشوروں کو ملازمت مہیا کرتا ہے، ان کی بلا ضرورت تعظیم و تکریم پر خصوصی توجہ دیتا ہے۔ مدعا علیہ کے اس غیر مناسب فعل سے مختلف بینکوں اور کارپوریشنوں کی علم و دانش کے صیغے میں حقارت آلود حکمت عملی کی کھلے عام پردہ دری ہو رہی ہے۔ مدعا علیہ نے اپنے ادارے میں تصنیف و تالیف کا بھی ایک شعبہ کھول رکھا ہے۔ وہ اس شعبے پر اپنے فالتو اوقات کے علاوہ ایک تگڑی رقم بھی خرچ کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ کھٹراک اسی کے دم قدم تک چلتا رہے گا، لیکن فی زمانہ ملکی ضروریات کے لیے جہاں مختلف اداروں نے کبڈی اور کیرم تک کی ٹیمیں پال رکھی ہیں، وہاں اس خماش کے کسی غیر پیداواری شعبے کا قیام قومی معیشت کے لیے ایک مضر اقدام ہے۔ مدعا علیہ کی اس کارروائی سے نہ صرف بعض اداروں کی پیداواری کارکردگی متاثر ہو رہی ہے، بلکہ علمی و فکری رسائی کی مد میں بقدر ظرف پرہیز کرنے والے ارباب حل و عقد کے حضور وہ ازالہ حیثیت عرفی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ مدعا علیہ اپنے ادارے کے ملازمین سے افراد خانہ کی طرح برتاؤ کرتا ہے، خود کو ایک بزرگ خاندان سمجھ کر وقتاً فوقتاً ان کی دلجوئی کرتا رہتا ہے اور آڈٹ کی نظروں سے بھی چھپ چھپا کر ان کی مالی امداد کے کھانچے نکالتا رہتا ہے۔ نچلے درجے کے ملازم سے اعلیٰ منصب کے افسر تک عید بقرعید پر باضابطہ عیدی کے لفافے بانٹتا ہے۔ دفتری سطح پر یہ نج فعلی خطرناک رویہ ہے۔ اس رویے سے مختلف اداروں کے سربراہان کا اپنے عملے کو زرخرید سمجھنے اور سمجھانے کی سربراہانہ اداؤں کو منافقت کی زحمت ہو رہی ہے، نیز تہواروں پر خوشامدی نذرانے وصولنے کی نقابی تحریک کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ مدعا علیہ شاہراہوں پر نصب کردہ اشتہاروں کی معرفت وطن دوستی کی ترغیب میں بیجا حصہ لے رہا ہے، جبکہ اہل وطن کو ایسی کسی بھی ترغیب کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ایک منظم اور منصوبہ بند لاقانونیت کے ارتقاء میں مزاحمت کے لیے وہ خواہ آواز اخلاق کے بہانے اذیت رساں نعرے بھی بلند کر رہا ہے۔ مدعا علیہ کے کوائف سے عکس ہوتا ہے کہ اسے سیاست مداری کا کوئی چسکا نہیں، لیکن ایک بار 1977 میں کسی بالجبر پینترے یا جھانسے کی لپیٹ میں آ کر وہ قومی انتخابات میں حصہ لینے کی بدعت کر چکا ہے۔
واقفان کا بیان ہے کہ مدعا علیہ کو یہ قطعی علم نہیں تھا کہ سیاسی میدان میں دوسرے کی سیٹی پر اسمبلی کھیلنے کے لیے پولنگ بوتھ کے ڈی میں بھرپور گھیرا ڈالنے، باڈی ڈاج کے ذریعے ووٹ کے لیے لمبے پاس دینے اور بیلٹ باکس کو سائیڈ لائن سے باہر اچھالنے کی مہارت کے علاوہ ایک خاندانی کھلاڑی ہونا بھی نہایت مقدم ہوتا ہے۔ مدعا علیہ پر تہدید لگائی جائے کہ وہ آئندہ کبھی اس مخصوص کھیل میں پڑھنے کی جبریہ جسارت بھی نہ کرے، ورنہ حیرتناک نتائج کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ مدعا علیہ مالی طور پر کافی و وافی حیثیت رکھنے کے باوجود ایک مدت مدید سے سفید پوشی پر قائم ہے۔ اندرون ملک تقریبات اور بیرون ملک دورے بازی میں بھی وہ اس کارروائی کا بڑی بے باکی سے ارتکاب کر رہا ہے، ہرچند کہ اس کا یہ طرز عمل سابقہ سفید پوشوں کی حالیہ رنگین پوشی کے لیے کسی بھی تشویش کا باعث نہیں، تاہم مدعا علیہ کے اس رویے سے بین الاقوامی رواج اور رہن سہن کے تقدس کی صریحاً توہین ہو رہی ہے۔ بلند اقبالی کے باوجود مدعا علیہ ایک انتہائی دور اسکار تہذیبی روایت میں بڑی تندہی سے عمل پیرا ہے۔ عینی گواہان کے مطابق عیدین کے موقع پر وہ نماز کے بعد سیدھے سوسائٹی کے قبرستان کا ایک خفیہ دورہ کرتا ہے۔ اس سلسلے میں مکمل تفتیش ہونی چاہیے کہ آخر مدعا علیہ وہاں کس ارادے سے جایا کرتا ہے۔ مدعا علیہ کی اس حرکت سے ان بیشتر تارکین اخلاقیات کو ایک سماجی زحمت ہو رہی ہے جو اپنے زندہ بزرگوں کی خدمت اور عیادت کو بھی اپنی جوڑ توڑ کی مصروفیات اور منصبی اعزاز میں ایک شدید رکھنے کا باعث محسوس کرتے ہیں۔ مدعا علیہ کی اس غیر معیاری کارروائی کا سختی سے جائزہ لینا چاہیے، ورنہ پاکستان میں اولڈ ہومز کے قیام کی دیرینہ اشد ضرورت تعطل میں پڑ جائے گی۔ مدعا علیہ مشروب مشرق کے نام سے ایک ایسے شربت کو اندرون اور بیرون ملک وبا کی طرح پھیلا رہا ہے جو محفوظ شدہ پھلوں سے کشید کیا جاتا ہے، جبکہ تمام جدید مشروبات ہر طرح کے پانی کی وافر مقدار میں قلیل سی کیمیائی آمیزش کے ساتھ بٹن دباتے ہی تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر ان جدید مشروبات کی یہ بھی ایک خاصیت ہے کہ عوام تشہیری دہشت کی وجہ سے ان کے اصلی اور جعلی ہونے میں ذرہ برابر فرق بھی محسوس نہیں کر سکتے۔ چنانچہ عوامی سہولت کے مد نظر جدید مشروبات کی ایکسائز ڈیوٹی فوری ختم کر دینی چاہیے اور برخلاف اس کے مدعا علیہ کو مشرق گردی میں ملوث ہونے اور پھلوں کی ذخیرہ اندوزی کرنے کے چکر میں کسی بھی سزا کا مستحق قرار دینا چاہیے۔ علاوہ ازیں جدید مشروبات کی بڑھتی مانگ کے پیش نظر مدعا علیہ رمضان المبارک میں اس مشروب کو بلا امتیاز اپنے ادارے کے تمام ملازمین اور شہر کے ان معززین میں جنہیں وہ اپنی دانش میں معززین سمجھتا ہے مفت تقسیم کرنے کا شوقین ہے۔ مدعا علیہ کے اصلاح حاصل فعل سے ایک تہذیبی رسم کے فعال ہو جانے کا شدید خطرہ لاحق ہے۔ مدعا علیہ کو اس نوع کی رسمیات سے دستبرداری کے لیے فوری حکم صادر کیا جائے۔ عرصے دراز سے مدعا علیہ ہر ماہ بلا ناغہ شام ہمدرد کے عنوان سے کسی بھی پنج ستارہ ہوٹل میں بھانت بھانت کے پڑھے لکھوں کی یکجائی کا اہتمام کرتا رہتا ہے۔ مدعا علیہ کے اس فعل سے علم دوستی کی ایک مذموم فضا ہموار ہو رہی ہے۔ علاوہ ازیں مدعا علیہ کا یہ فعل اخباری مشاہیر یعنی سیاست کاران اور اعلیٰ عہدیداران کی ہنگامی اور عبوری حیثیت کو مزید محدود کرنے کی ایک جامع سازش معلوم ہوتی ہے۔ مزید برآں اب ادھر کچھ عرصے سے مدعا علیہ بزم نونہال کے تحت ہر ماہ اسکول کے بچوں کی ایک بھیڑ بھاڑ کو بھی پنج ستارہ ہوٹلوں کی ہوا کھلا رہا ہے۔ اس اقدام سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ مدعا علیہ بلا خوف و خطر بچوں میں چھٹ پن سے ہی ایک بڑے پن کی داغ بیل ڈالنا چاہتا ہے۔ ان کے درمیان خرت، نعت خوانی، شعروئی اور تقریری مقابلوں کا بڑی دھوم دھام سے انتظام کر رہا ہے۔ مدعا علیہ کے اس بچگانہ فعل سے بچوں میں کم سنی سے مسابقت کا جذبہ پیدا ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے۔ سرکاری اسکولوں میں بعض ناگزیر اسباب کی بنا پر
اور نجی اسکولوں میں کاروباری رجحان اور تنگی مکان کی وجہ سے جہاں اولاً تعلیم ہی پر توجہ دینا ایک تکلیف دہ عمل ثابت ہو رہا ہو، وہاں غیر تعلیمی سرگرمیوں کا گمان بھی ایک جرم ہے۔ لہٰذا اس مجبوری کی روشنی میں مدعا علیہ کی مذکورہ کارروائی پر فی الفور حکم امتناعی جاری کیا جائے، ورنہ تعلیمی اداروں کے خوشگوار مفاداتی ماحول میں انتشار کا زہر پھیل جائے گا۔ نیز بچوں میں مسابقتی جذبے کی ترویج سے رشوت، سفارش اور چاپلوسی جیسے ہمگیر نظام کے متزلزل ہونے کی صورت جڑ پکڑ جائے گی۔ مدعا علیہ نے کراچی کے جنوب میں بند مراد روڈ پر 300 ایکڑ کے وسیع و عریض رقبے پر مدینۃ الحکمت کے نام سے ایک علمی شہر آباد کیا ہے۔ اس شہر میں ایک بہت بڑی جامعہ تعمیر کی ہے اور جنگل میں منگل کر رہا ہے۔ خدشہ ہے کہ یہ جامعہ ہر لحاظ سے مستقبل میں پاکستان کی سب سے بڑی جامعہ کہلائے گی۔ اس جامعہ سے ملحق ایک پبلک اسکول بھی قائم کیا ہے۔ محکمہ تعلیم کے اثر و نفوذ سے قطع نظر مدعا علیہ تعلیمی ماحول کو خالص رکھنے کی آرزو میں اساتذہ کو بڑی غیر متوقع تنخواہیں دے رہا ہے تاکہ وہ بیچارے آپس کی ملی بھگت سے شام کے ٹیوشن اور کوچنگ سینٹرز چلانے کی حسرت بھی نہ کر سکیں۔ مدعا علیہ کے اس دور مارکہ منصوبے سے تعلیم کے مروجہ کلچر کو آئندہ ناقابل فہم ضرر پہنچ سکتا ہے۔ مزید برآں مدعا علیہ اسی جامعہ میں دارالحکمت کے نام سے خوابناک لائبریری کے قیام کی کوششیں کر رہا ہے۔ 10 ایکڑ رقبے پر تعمیر شدہ اس لائبریری پر وہ اب تک بے دریغ مال لگا چکا ہے۔ تعمیرات کے سلسلے میں مدعا علیہ فلمی ستاروں کے کسی ناٹک میلے کا وسیلہ بھی استعمال نہیں کر رہا، بلکہ منصوبے کی لاگت کا سارا مال اپنی نیت کی تجوری سے کھینچ رہا ہے۔ اس لائبریری کی 6 منزلہ عمارت کے دروازے اور کھڑکیاں لالو کھیت کے بدلے نمائشاً ڈنمارک سے بنوائے گئے ہیں۔ بے تحاشا قیمت کا فرنیچر لگ رہا ہے، جبکہ ہمارے ہاں لائبریریوں میں عموماً فرنیچر کی ایسی کوئی معقول ضرورت نہیں سمجھی جاتی ہے۔ عالی شان ہوٹلوں کی طرح دیوار تا دیوار قالین بچھائے جا رہے ہیں۔ کوئی ٹیکسٹائل مل لگانے کے عوض صرف ایک لائبریری کے نخروں پر اتنا مال کھپا دینا مدعا علیہ کی کھلی عیاشی کا بیان ثبوت ہے۔ کتابوں کی جمع آوری کے باب میں چاروں کھونٹ بڑے پیمانے پر لین دین جاری ہے۔ ہر قدم پر برقیاتی سہولتوں کے علاوہ دنیا کی دوسری لائبریریوں میں موجود نادر کتابوں سے حوالوں کی زود حصولی کے لیے مواصلاتی نظام کی فوفاں بھی مہیا کی جا رہی ہے۔ ایسی ہولناک لائبریری کے قیام پر فوری پابندی عائد ہونی چاہیے، ورنہ سنجیدہ مطالعے کے عمومی فقدان کی پائیدار فضا مقدر ہو جائے گی۔ نیز پاکستان کی جامعات اور دیگر سرکاری لائبریریوں کی ابتری و زبوں حالی کے روشن امکانات میں ایک تاریک خلل واقع ہو جائے گا۔ آخر میں فاضل عدالت سے مدعی ذہن جدید کی مؤدبانہ درخواست ہے کہ تاریخ، تہذیب اور لمحہ موجود جیسے عینی گواہان کی حلفیہ شہادتوں کے بعد اگر مدعا علیہ متذکرہ الزامات کی روشنی میں گردن زدنی قرار پائے تو فاضل عدالت مدعا علیہ کی واحد اولاد یعنی اس کی اکلوتی بیٹی کو نہیں بلکہ اس کے 12 کروڑ ورثاء کو ایک انتباہی سختی کے ساتھ پابند کر دے کہ وہ مدعا علیہ کی لاش مدینۃ الحکمت کے بجائے قلب کراچی کے اس احاطے میں سپرد خاک کرے جہاں بانی پاکستان کے جوار میں استحکام پاکستان کی خاطر بے لوث جد و جہد کرنے والے کچھ اور لوگ بھی اپنی آخری نیند سو رہے ہیں۔ استحکام پاکستان کے مسافتی کارزار میں دوران جہاد مرنے والے اس شخص کا بھی یہی انجام ہونا چاہیے تاکہ نسل در نسل مملکت خداداد کا ہر خاص و عام راہ چلتے اس انجام سے سبق حاصل کر سکے۔